کراچی میں بارش کا تیسرا اسپیل جاری، مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش، شدید بارش میں شہر کی بدترین صورتحال، لوگ سڑکوں پر پھنس گئے، شارع فیصل پر متعدد گاڑیوں میں فیول ختم، متعدد مسافر ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے، اندرون اور بیرون ملک جانے والے مسافر مشکلات کا شکار، پی آئی اے کی کراچی، کوئٹہ اور کراچی اسلام آباد کی پروازیں منسوخ، لاہور سے کراچی آنے والی پرواز تاخیر کا شکار۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وزیراعلیٰ سندھ سے رابطہ، سندھ حکومت کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش، وزیراعظم کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت، کہا وفاقی حکومت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت سندھ کی ہر قسم کی معاونت کرے گی۔ میں کراچی مرتضی وہاب شارع فیصل پہنچ کر نرسری کے مقام پر زہری نالے کا جائزہ لیا، کہا برساتی نالے صاف ہیں اور پانی کی نکاسی ہو رہی ہے، 6 گھنٹے کی بارش کے بعد جمع ہونے والا پانی اب نکل رہا ہے، شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، ٹریفک کی وجہ سے سرکاری مشینری منتقل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اور کراچی میں بارش کے باعث اربن فلڈنگ، کل اسکول اور کالجز بند رکھنے کا اعلان، مزید 2 روز تک بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل اور پرسوں آج سے بھی زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ اور ملک میں بی ٹی سی ایل کالز انٹرنیٹ سروس میں تعطل، صارفین کو مشکلات، وزیر برائے آئی ٹی شہزاد فاطمہ کا کہنا ہے انٹرنیٹ سروسز میں خرابی کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ شدید بارش میں شہر میں بدترین صورتحال، لوگ سڑکوں پر پھنس گئے، شارع فیصل پر گاڑیاں پھنس گئیں، متعدد گاڑیوں میں فیول ختم ہو گیا، متعدد مسافر ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے، اندرون و بیرون ملک جانے والے مسافر مشکلات کا شکار، گھر سے نکلنے والے دفتر نہیں پہنچے، دفتر سے لوگ گھر نہیں پہنچ پا رہے، لیاری ایکسپریس وے پر دباؤ بڑھنے سے ٹریفک کی بدترین صورتحال، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، لوگ پھنس کے رہ گئے، اسکول کے بچے بھی رل گئے، اسکول وینیں سڑک پر بند، ڈرائیوروں کے فون بند، والدین پریشان ہوتے رہے، سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی بارش میں پھنس گئے، اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں بتایا 1.5 گھنٹے سے کرنگی روڈ پر پھنسا ہوں، شہر کے حالات دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ ملک کا معاشی ہب ہے، موٹر سائیکل والے بھی سڑکوں پر خوار، بائکیں پانی میں بند ہو گئیں، رکشوں اور آن لائن رائیڈرز نے کرائے بڑھا دیے، دوسری طرف کراچی والوں کی دریا دلی، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، سوشل میڈیا پر پوسٹر لگا کر مطلع کیا کہ کوئی شخص بارش میں پناہ لینا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا، کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا، ڈاکٹر فاروق ستار کا شعر میں تبصرہ، ایم کیو ایم رہنما نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں گلبہار، نارتھ ناظم آباد، کیڈی اور حیدری کا دورہ کیا، نکاسی آب نہ ہونے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کارکنوں کو امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کی ہدایت، ایم کیو ایم ارکان سندھ اسمبلی نے کہا کہ کراچی بارش کے بعد ڈوبا ہوا ہے اور حکومت سندھ تماشائی بنی بیٹھی ہے، شہریوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، اس صورتحال میں پی پی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے بلدیاتی نمائندے کہیں نظر نہیں آ رہے، لولا لنگڑا بلدیاتی نظام شہریوں کے مسائل بڑھا رہے ہیں۔ گورنر سندھ بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے نکل پڑے، کامران ٹیسوری نے ٹریفک میں پھنسے شہریوں سے ملاقات کی، شہریوں کی شکایت پر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، کہا وفاق سے بھی بات کروں گا۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور حادثات میں 8 افراد جان سے گئے، گلستان جوہر بلاک 12 میں دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد جان بحق ہوئے، اورنگی ٹاؤن میں دیوار گرنے سے بچہ جان سے گیا، نارتھ کراچی اورنگی ٹاؤن اور ڈیفنس میں کرنٹ لگنے کے واقعات، 3 افراد ابدی دین سو گئے، بارش کے دوران کے الیکٹرک کا سسٹم بھی بیٹھ گیا، مختلف علاقوں میں بجلی معطل، ترجمان کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ 2100 میں سے 1300 فیڈر سے سپلائی جاری ہے، جن علاقوں میں پانی زیادہ کھڑا ہے وہ بجلی احتیاطاً بند کی گئی ہے، جب تک پانی ہے متاثرہ علاقوں میں بجلی بحال نہیں کی جا سکتی۔
بہت جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش افراد کے شکر گزار ہیں۔ پاک فوج سمیت تمام ادارے دن رات کام کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن سمیت دیگر ادارے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے میں مصروف ہیں۔ متاثرین کو خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے متاثرہ علاقوں میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اب تک 6000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا۔ میڈیکل کیمپس میں 6000 لوگوں کو طبی امداد دی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں سیلاب زدگان میں 505 ٹن راشن فراہم کیا جا چکا۔ انجینئرنگ بٹالین سڑکیں کھولنے میں مصروف۔ قوم سے اپیل ہے مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ این ڈی ایم میں پاک فوج اور دیگر اداروں کا صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطہ ہے۔ ہم سب مل کر اس صورتحال سے نکلیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت، فوج، این ڈی ایم میں مقامی حکومتوں نے تقریباً 25,000 لوگوں کو ریسکیو کیا۔ متاثرہ علاقوں میں 70% بجلی بحال ہو چکی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے بتایا بارشوں سیلاب سے 670 اموات ہو چکی، 1000 افراد زخمی ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ سے نقصانات، اربن فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے۔ مونسون کا 7واں اسپیل 23 اگست تک رہے گا۔ اگست کے آخری ہفتے میں ایک اور اسپیل متوقع ہے۔ سوابی میں سیلاب کے باعث حادثات میں جام بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ بٹگرام میں بھی ریسکیو آپریشن میں مزید ایک شخص کی لاش نکال لی گئی۔ اب تک 18 اموات ہو چکی۔ گونیر کے کئی علاقے ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم۔ سوات میں سیلاب سے تباہی کے بعد مقامی افراد کو بحالی کے کام میں سخت مشکلات کا سامنا۔ ٹانک کے ندی نالوں میں طغیانی۔ ٹانک جنوبی وزیرستان شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ بھارت سے انتاز معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اقدام جنگ تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں گفتگو۔ کہا ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ دہشت گردی پر بات کرنی ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ملک ہیں۔ ہم نے دنیا کی دہشت گردی کی جنگ فرنٹ لائن پر لڑی ہے۔ کہا برطانوی حکومت سے مختلف معاملات پر گفتگو ہوئی۔ برطانیہ ہمارا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے تعاون پر بھی بات چیت۔ چینی وزیر خارجہ 21 اگست کو پاکستان کے دورے پر آئیں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں ہوں گے۔ ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت وانگ ای اور اسحاق ڈار کریں گے۔ سینٹ نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا۔ قانون 3 سال کے لیے لاگو ہوگا، جس کے تحت ملک دشمن سرگرمی اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کے خدشے پر کسی شخص کو 3 ماہ نظر بند رکھا جا سکے گا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی نے قانون کی حمایت، جبکہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے مخالفت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا قانون آئین کی روح کے مطابق ہے، جبری گمشدگیوں کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ کارکردگی نہیں دکھائی، سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری بھی گوائی۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی T20 ٹیم کے بعد ایک کیٹیگری سے بھی چھٹی، بی میں چلے گئے۔ معاوضہ بھی کم ہو گیا۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کی بی سے ڈی میں تنزلی۔ شاداب خان بغیر پرفارمنس کے بی کیٹیگری میں آ گئے۔ بی، سی اور ڈی میں 10 پلیئر شامل۔ اے میں کوئی کھلاڑی جگہ نہ بنا سکا۔ بھارتی میڈیا کی منفی مہم کسی کام نہ آ سکی۔ بی سی سی آئی نے ایشیا کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سوریہ کمار یادو بھارتی ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ شمن گل نائب کپتان ہوں گے۔ بھارتی ٹیم یو اے ای کے خلاف 10 ستمبر کو اپنا پہلا میچ دبئی میں کھیلے گی۔ پاکستان سے 14 ستمبر کو مقابلہ ہوگا۔
پاکستان کا بھارت جانے سے انکار، بنگلہ دیش کو ہاکی ایشیا کپ میں شامل کر لیا گیا۔ ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ ہاکی ایشیا کپ 29 اگست سے شروع ہوگا۔ 8 ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ پاکستان نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کے مسلمانوں پر بلا اشتعال حملے معمول بن گئے۔ ریاست اتراکھنڈ میں ہندو انتہا پسندوں نے رضوان احمد نامی شخص پر چائے کی دکان پر حملہ کر دیا۔ مسلمان دکاندار نے جے شری رام کا نعرہ لگانے سے انکار کیا تو ہندوتوا کے غنڈوں نے اس کی داڑھی نوچی، گالیاں دیں اور مار مار کر لہولہان کر دیا۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا، کل آپ نے کچھ دستاویزات جمع کرائی ہیں۔ وکیل نے کہا، دستاویزات میں صرف عدالتی فیصلے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، دستاویزات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں، ہمیں امید ہے سپریم کورٹ سے انصاف ضرور ملے گا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا، بانی نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا پیغام دیا ہے۔ کہا ہے قومی اسمبلی کی کارروائی کا بھی حصہ نہ بنے۔ پنجاب میں چینی کے مقررہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 24 گھنٹے میں 287 دکانداروں کے خلاف کارروائی، 30 افراد گرفتار، 257 کو جرمانے۔ لاہور ڈویژن، گوجرانوالہ، ساہیوال اور بہاولپور میں کارروائیاں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان میں اسپتال کا دورہ، طبی ماہرین سے بات چیت۔ جاپان کی طرح پنجاب میں بھی ہیلتھ انشورنس کا طریقہ رائج کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں ذیابیطس، جگر، متعدی امراض کے علاج کے لیے جاپانی تحقیق سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث کئی افراد کو سزا دی گئی۔ 18 کیسز زیر سماعت ہیں۔ نامزد ملزمان میں سے 44 انسانی اسمگلرز گرفتار اور 16 رہا ہوئے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، بتایا ایف آئی اے کے ملوث اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ برطرف ایف آئی اے ملازمین میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، انسپکٹرز بھی شامل ہیں۔ منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ 42 سالہ متاثرہ شخص اٹک کا رہائشی ہے۔ قومی ادارہ صحت ذرائع کا کہنا ہے، رواں سال منکی پاکس کے کیسز کی تعداد 9 ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی کی یورپی رہنماؤں سے ملاقات۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ رکوا کر رہوں گا، اب تک 6 جنگیں ختم کروا چکا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ پیوٹن اور زیلنسکی بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، معاملہ ٹھیک رہے تو ہم زیلنسکی اور پیوٹن کے ساتھ سرفریقی میٹنگ کریں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کے حامی ہیں اور سے ملکی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سیکیورٹی ضمانتوں کے معاملے پر سب کچھ چاہیے۔ روس نے نیٹو کی طرز پر یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی کی تجویز مسترد کر دی۔ روس نے یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، روس جنگ کے خاتمے کا حامی ہے، لیکن یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی ہرگز قابل قبول نہیں۔ برطانیہ کی یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز تنازع کو مزید بڑھاوا دے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر 40 منٹ تک گفتگو۔ پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ نے پیوٹن کو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت سے آگاہ کیا۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے، حماس سے 60 دن کے لیے لڑائی روکنے کی تجویز، اسرائیل سے قیدیوں کے تبادلے اور امدادی سامان غزہ میں داخل ہونے کی اجازت سے اتفاق کیا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تیاری۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے عبوری آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔
اسرائیلی حملوں میں صحافی سمیت 60 فلسطینی شہید، 344 زخمی۔ اسرائیل سے کسی بھی وقت دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے فوجی مشیر نے خبردار کر دیا۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو میں یحییٰ رحیم نے کہا کہ خطے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، ایران فی الحال جنگ بندی نہیں بلکہ حالت جنگ میں ہے۔ امریکہ یا اسرائیل سے کسی قسم کا کوئی پروٹوکول، ضابطہ یا معاہدہ طے نہیں پایا، ایک اور جنگ چھڑ سکتی ہے، ممکن ہے اس کے بعد مزید جنگوں کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ سنسناٹی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل کارلوس الکاریز کا نام رہا۔ فائنل میں یانک سنر طبیعت بگڑنے کے باعث میچ سے دستبردار۔ سنر نے پہلے سیٹ میں مقابلے کی کوشش کی لیکن گرمی کے باعث میچ جاری نہ رکھ سکے۔ سنر نے میچ مکمل نہ کرنے پر شائقین سے معافی بھی مانگی۔ ویمنز فائنل پولینڈ کی ایگا سواٹیک نے جیت لیا۔ فائنل میں جسمین پاولینی کو 2-0 سے شکست دی۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں لیڈز یونائیٹڈ کا سیزن کا فاتحانہ آغاز۔ لیڈز نے ایورٹن کو 1-0 سے ہرا دیا۔ پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں گول نہ کر سکیں، دوسرے ہاف کے اختتامی لمحات میں میچا نے پینلٹی پر گول داغ کر لیڈز یونائیٹڈ کو کامیابی دلوائی۔